محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت رحمۃ مہداۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سدرہ کا راہی، وہ حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ مکان لا مکان میں، زمین آسماں میں، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ آسماں کے روشن ستاروں سے پوچھو، چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو، سورج کے نکلتے شراروں سے پوچھو، پانی کے بہتے ہوئے داروں سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق سے پوچھو، فلک سے افلاک سے پوچھو، افق سے آفاق سے پوچھو، ملک سے املاک سے پوچھو، خلق سے اخلاق سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ جاؤ جبریل امین سے پوچھو، جاؤ جبریل امین سے پوچھو، سدرہ کے مکین سے پوچھو، آسمان سے زمین سے پوچھو، حسن سے حسین سے پوچھو، پوچھنا ہے قرآن مبین سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ ہاں پوچھو اپنے گمان سے پوچھو، کائنات کے ایک ایک انسان سے پوچھو، دنیا کے ہر مسلمان سے پوچھو، ہاں پوچھنا ہے رب رحمان سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ بچے بوڑھے جوان سے پوچھو، ہر سمت بکھرتی آذان سے پوچھو، بچے بوڑھے جوان سے پوچھو، ہر سمت بکھرتی آذان سے پوچھو، دھرتی کے ہر مسلمان سے پوچھو، کائنات کے ایک ایک جوان سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے اور واللہ نہیں ہے۔ حضرات، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جسے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام اقدس اور اطہر نام سے موسوم کیا گیا ہے، میں دعا گو ہوں کانفرنس کی انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ کا، کہ پروردگار آپ کی یہ جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، حضرت مولانا قاری محمد الیاس صاحب،
نائب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، روحانی بزرگ حضرت مولانا قاری محمد ایوب بسمل صاحب متان اللہ بطول حیات ہی، حضرت مولانا حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا عبدالغفور حقانی صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ شفیق اختر سلفی صاحب، حضرت مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب، حضرت مولانا فیصل محمدی صاحب، حضرت مولانا محمد انصر ربانی صاحب، حضرت مولانا قاری سیف الرحمن توحیدی صاحب، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ ان تمام احباب کی کاوش جہد مسلسل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ان سب کو دنیا آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرما دے۔ مسجد کے منتظمین جناب حاجی عبدالرزاق صاحب، جناب حاجی اعجاز احمد صاحب، جناب محمد ایوب صاحب، حضرت مولانا محمد انصر ربانی صاحب خطیب اور امام حافظ فیصل محمدی صاحب، انہوں نے آج کی یہ بزم سجائی ہے آج تمام رفقاء کی محبت اور معاونت سے اور بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی عقیدت سے، بڑی الفت سے آپ تمام احباب بڑی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں، اللہ جس طرح یہ بچے بوڑھے جوان آج تیرے گھر میں جمع ہیں، قیامت کے روز اپنی رحمت فرما کے ان سب کو جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرما دینا۔ جہاں تک تعلق ہے سرور کائنات امام الانبیاء سید الرسل سید البشر و خاتم المعصومین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا، تو حضرات اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ جیسا، آپ کی عظمت جیسا، آپ کے مقام و مرتبہ جیسا کائنات میں نہ پیدا کیا ہے، نہ قیامت تک آپ جیسا کوئی آ سکتا ہے۔ آپ عدیم النظیر ہیں، آپ فقید المثال ہیں، آپ کائنات میں ایسے سندر سا روپ، چندہ کا روپ، ایسے دبنگ، ایسے کائنات میں اللہ رب العزت نے آپ کو اجمل، احسن اور اکمل پیدا کیا ہے کہ آپ کے مداح خاں، مداح رسول، مداح رسالت مآب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، کائنات کے لوگوں میری آنکھوں نے آج تک سرور کائنات جیسا دیکھا نہیں ہے، کسی ماں نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا آپ ایسے احسن، آپ ایسے اجمل، آپ ایسے اکمل کہ میری نگاہوں نے ساری کائنات میں آپ جیسا نہیں دیکھا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین سید الملائکہ قلبت المشارق الارض ومغاربها واللہ لم ارا مثل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا دنیا کے لوگوں میں جبریل امین ہر دور کے نبی، ہر عصر کے پیغمبر، ہر دور کے رسول پہ اللہ کا پیغام لے کر، وحی لے کر ہر نبی پہ جاتا رہا۔ میں نے ہر دور کے سونے دیکھے، ہر دور کے منمونے دیکھے، ہر دور کے چندہ کے روپ دیکھے، ہر دور میں سندر سا روپ دیکھے، میں نے کائنات کے دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، مگر کبریائی کی قسم ہے میں نے ساری دھرتی پہ سرور کائنات جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا حضرت حسان نے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھیں آپ جیسا کہاں دیکھ سکتی تھیں، آج تک کسی ماں کی ککھ نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ
کانک قد خلقت کما تشاء، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر کمی سے، اللہ رب العزت نے آپ کو کجی سے مصفا اور صاف پیدا کیا ہے۔ ایسے لگتا ہے پروردگار نے آپ کو سونا روپ عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس طرح حسن و جمال عطا فرمایا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، پروردگار آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کہا ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے آپ جیسا کوئی نہیں بنایا۔ ساری دنیا کی ساری مخلوقات، ساری کائنات کے عقل والے، شکل والے، محجوبین، حسین، جمیل، اجمل، اکمل سارے جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی خوبیاں ایک پلڑے میں، اکیلے مدینہ کے تاجدار کی خوبیاں دوسرے پلڑے میں، سرور کائنات کی خوبیوں سے ساری کائنات کی خوبیاں مل کے بھی سرور کائنات کے اوصاف حمیدہ کا جوڑ نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ کو ایسا عظمت والا، ایسی شان عطا فرمائی، اور فارسی کے ایک شاعر نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا، کہتے ہیں آفا کہا گردیدام مہر بتاں لرزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں اے آمنہ کے لال، اے مکہ کے در یتیم، اے مدینہ کے تاجدار، اے سارے نبیوں کے سردار، مسجد نبوی کی کچی زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے چاند کو شرما دینے والے، میں جبریل کہتا ہوں، میں نے شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر عرش بری تک میں نے پرواز کی ہے، مگر آپ جیسا، آپ کی عظمت جیسا کائنات میں مجھے کوئی دوسرا نظر۔ آپ بے مثال ہیں، عظیم النظیر ہیں، آپ بے مثل ہیں، آپ لاجواب ہیں، آپ بے مثال ہیں۔ میں کہتا ہوں تو شاہ شاہاں، تو شاہ خوباں ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا۔ اللہ رب العزت نے کیسی عظمت عطا فرمائی۔ سنن دارمی کی حدیث، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرات اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آسمان سے 2 فرشتوں کو زمین پہ نازل کیا، ایک فرشتہ زمین پہ اترا، دوسرا ہوا میں معلق رہا، اس کے ہاتھ میں میزان ہے، تکڑی ہے، ترازو ہے، اس کو ہوا میں اس طرح ترازو کو قائم کر دیا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک میری خدمت میں پہنچا، آگے کہتا ہے اہوا، کیا یہ وہ ہستی ہیں جن کی خدمت اقدس میں ہمیں بھیجا گیا؟ دوسرے نے کہا نام ہوا، یہی وہ آمنہ کے لال ہیں، یہی عبداللہ کے چاند ہیں، یہی مکہ کے در یتیم ہیں، یہی مدینہ کے تاجدار ہیں، یہی سارے نبیوں کے سردار ہیں، یہی محبوب پروردگار ہیں، یہی وہ آقا نامدار ہیں جن کی خدمت میں ہمیں بھیجا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں پھر ترازو قائم کیا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں میری امت کے ایک آدمی کو بٹھایا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا باری ٹھہرا، پھر میرے مقابلہ میں دوسرے پلڑا میں 10 لوگوں کو بٹھا کے وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی باری ٹھہرا، پھر میرے مقابلہ میں 50 لوگوں کو بٹھایا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا زمین کے ساتھ لگا ہوا، ان کا پلڑا ہوا میں ہلکورے لے رہا ہے، پھر میرے مقابلہ میں 100 آدمی کو ایک پلڑا میں بٹھا کر میرے ساتھ وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی باری ٹھہرا۔ ایک دوسرے سے کہتا ہے کیا گن گن کر توڑ رہے ہو؟ لو وزنت الدنیا کلہا لا رجہہا، آپ کے مقابلہ میں کیا 1، کیا 10، کیا 50، کیا 100، کیا 1000، کیا 10,000، کیا لاکھ،
کیا کروڑ لو وزنت دنیا کلہا لرجہہا، ایک پلڑے میں اکیلے آمینہ کے لال ہوں، دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کے انبیاء، ساری دنیا کے اتقیاء، سارے دنیا کے اصفیاء، مفسرین، محدثین، مورخین، سیرت نگار، ساری کائنات کے ادیب، خطیب، ایک پلڑے میں ساری کائنات، رب کی ساری خدائی ہو، خدا کی ساری خدائی، ایک پلڑے میں اکیلے آمینہ کے لال، دوسرے پلڑے میں ساری کائنات مل کے بھی سرور کائنات کی عظمت کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرات، یہی ہماری دعوت ہے کہ امام کائنات علیہ السلام کی ذات جیسا کائنات میں اور کوئی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کائنات میں کوئی بات نہیں۔ سرکار کی ذات بھی آخری ہے، سرکار کی بات بھی آخری ہے، اور تمہیں مبارک ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے کائنات میں تم وہ گروہ ہو، وہ جمع غفیر ہو، وہ جیش ہو، وہ لشکر ہو، جنہوں نے سرور کائنات کے دامن کو محبت سے تھام لیا ہے، کائنات کا ہر رشتہ چھوڑ دیا۔ تمہیں مبارک ہو، تم نے، تمہارے اکابر نے، تمہارے اسلاف نے ساری پریشانیاں برداشت کر لیں، لیکن مصطفیٰ کے دامن کو کبھی چھوڑا۔ حضرت خطیب پاکستان قاری محمد یاسین بلوچ صاحب فرما رہے تھے، اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو، سرور کائنات کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے، سرور کائنات تمہارے حصہ میں آئے۔ کوئی مرزا قادیاں پہ راضی، کوئی امام ابو حنیفہ پہ راضی، کوئی امام شافعی پہ راضی، کوئی امام مالک پہ راضی، کوئی احمد رضا پہ راضی۔ تم نے کہا رضینا بقسمت الجبار فینا لنا محمد وللناس رجال، اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں۔ لوگوں نے کئی ہستیاں مان لی، ہم نے تیری ہستی اور مدینے والے کی ہستی کو مان لیا۔ لوگوں نے کئی بستیاں اپنا لی، ہم نے مکہ و مدینہ کو مان لیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صرف اہل حدیث کا گروہ ہے جو سرور کائنات کی ذات پہ کما حق کو ہو آج بھی ایمان رکھتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ اور ہیں، نام ختم نبوت کا لیں گے اور فوائد فریدیہ میں لکھیں گے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ وہ اور ہیں جنہوں نے الامداد میں لکھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ وہ اور ہیں جنہوں نے فواد الفواد میں لکھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ وہ اور ہیں جنہوں نے تذکرہ غوثیہ میں لکھا لا الہ الا اللہ محکم دین رسول اللہ۔ تمہیں مبارک ہو، ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسی کتابوں کو سر عام آگ لگا کے جلا دیا جائے۔ ایک ہی ہستی ہے جس کو رب نے اپنا آخری رسول بنا کے بھیجا ہے، اور وہ ہستی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات، دنیا میں جو کچھ تھا ناتمام مکمل اسے کیا، اس لیے حضور آئے تمام انبیاء کے بعد، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔